ملک اشرف صاحب، ملک امجد صاحب، اچھا ملک کے بغیر ہیں، اچھی بات، محمد امجد صاحب اور حاجی اشرف صاحب میرے میزبان ہیں، پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بیٹوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ میرا تعارف شاید جانتے ہوں کہ ایک سرکاری افسر تھا، ملازم تھا، جو نوکری چھوڑنے کے بعد سیاست میں آ گیا۔ ساری عمر نوکری نہیں کی، تنخواہ کو حلال کیا، ایک کشٹ کاٹا، ایک دورہ، ایک وظیفہ کیا 37 سال کا، جس میں کوششوں کا محور عام آدمی اور وہ آدمی جس کو عام طور پہ بے سہارا کہتے ہیں، غریب آدمی، مظلوم آدمی، معصوم آدمی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ ضرور جانتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہونے کے بعد 1980 میں اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ، ڈی سی لاہور اور چیف سٹی پنجاب میرے دروازے حتمی طور پہ، کہنے کی بات نہیں، کبھی بند نہیں ہوئے، نہ دربان نہ گارڈ۔ اور جو جتنا بد حال تھا، مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، اس کے لیے اتنا ہی رب نے قلم بھی کھولا اور دل بھی کھولا، اور لاکھوں لوگوں کی دعائیں لے کے، ان کے کام کر کے، اور ان گنت سرکاری نوکریاں اللہ کے دیے ہوئے پاور میں سے، عہدے سے لوگوں کو دیے۔ اوائل سروس سے شروع سے ہی 1985 میں لاہور کا اے سی تھا، تو محمد نواز شریف صاحب نے 85 کا الیکشن لڑا، جس علاقے سے لڑا وہ میری تحصیل سب ڈویژن کے اندر تھا، اور میں وہاں اسسٹنٹ کمشنر تھا لاہور میں۔ اس سے تعارف ایسے ہوا کہ الیکشن کے دن میں نے ان کے سارے انتخابی کیمپ اکھاڑ دیے کہ یہ پولنگ اسٹیشن کے بہت پاس ہیں اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس زمانے میں نواز شریف صاحب، ان کے والد محترم میاں محمد شریف صاحب بالخصوص، اور باقی خاندان، وہ نہیں تھا جو وقت کے ساتھ ایک بدلاؤ میں آیا، تبدیلی میں آیا، اور کرتے کراتے آج کے برے دنوں میں آ پڑا ہے۔ کیونکہ ساری عمر ان کے ساتھ گزری، تو مجھے ضرور ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ اگر احتیاط سے کام لیتے تو غریب آدمی کو وہی دیتے جو یہ اعلان کرتے تھے، اور جو افسر وہ کر رہے تھے جو ان کو وہ کہتے تھے، تو یقینی طور پہ ان حالات سے بچتے۔ آپ میں سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ نوکری کرتے کرتے آپ نے سیاست کی کیا سوچی، آپ نے پارٹی بنانے کی کیا سوچی؟
2009 میں جب چیف سیکرٹری اللہ تعالیٰ نے بنایا مجھے نون کی حکومت کے ساتھ، اور تقریباً 2008-9 تقریباً 2 سال کے لیے، تو میں نے وہی کرنے کی پوری کوشش کی جو میرے اندر ہے، میں نے ساری عمر کیا کہ بغیر سفارش کے، بغیر کسی لالچ کے، ایک بہت اچھی انتظامیہ دے کے عام آدمی کی بہتری کی جائے، اس کی دفتر میں عزت ہو، اس کا کام ہو، اور رشوت کا سوال بھی پیدا نہ ہو۔ یہ باتیں بطور چیف سیکرٹری، اور ایسے چیف سیکرٹری کے جو الحمدللہ اپنا کام جانتا تھا اور اللہ کا ایک بندہ تھا، اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ نہ صرف یہ کہ بطور ڈی سی اے سی، بلکہ بطور چیف سیکرٹری بھی سیکرٹریٹ کے دروازے پہ بیٹھ کے پنجاب کے آئے ہوئے تمام مہمانوں کو، لاہور سے آئے مہمانوں کو، اور قصور سے آئے ہوئے مہمانوں کو، تو وہ تمام عمر کہتے ہیں نا سرخ کارپیٹ، ریڈ کارپیٹ میں نے دیا کہ میرے اپنے لوگ ہیں، اپنے علاقے سے آئے ہیں۔ اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ میں بیٹھ گیا گیٹ کے اوپر، ساتھ کے ساتھ سارے سیکرٹری صاحبان کو لے کے، ممبرز بورڈ آف ریونیو کو لے کے، سینئر پولیس افسروں کو لے کے پورے صوبے کا دورہ کیا، اور ایک ڈویژن کے اندر 3-4 دنوں کے اندر ایک ہفتہ تمام افسران کو رکھا، خود بھی وہاں رہا، اور لوگوں کی خدمت کی، کھلی کچہریاں کی۔ وہاں کے کیس جب تمام پاور والے سیکرٹری وہاں آ گئے تو وہاں کے کیس وہیں پہ نپٹائے گئے، کسی گاؤں سے متعلقہ، کسی یونین، کسی ٹاؤن، کسی ضلع کے بارے میں وہیں نپٹائے گئے، جس سے کرپشن کا تھوڑا بہت جو اثر تھا وہ بھی ختم، جو تاخیر ہوتی ہے وہ بھی ختم، عوام کو خوار کرنے کی جو افسروں کو ایک عادت ہے وہ بھی ختم۔ وہ ان کی کچہری میں پیش ہیں اب اس وقت، ان کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں بالکل، یہ جو پیارے پیارے فوٹو لگے ہیں ان کے سمیت سارے خاندان اس میں ہیں۔ شیخ وسیم صاحب آپ کے قصور میں بیٹھے ہیں، یہ خصوصی ایکٹیو ہوئے اس وقت جب میں نے ضلع کی اور قصور شہر کی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت سے پیسے بھی لیے، عبدالجبار شاہین کو قصور میں لگایا، اور اس کے بعد میرا سفر جاری تھا بڑے بڑے قصبوں کے لیے، کھڑیاں کے لیے، ٹینگ موڑ کے لیے، کنگن پور کے لیے، کتوں کی چونیاں، پھول نگر کے لیے۔ جب ایک شور و غوغا پڑا، فیکٹ کی بات ہے، حقائق کی بات ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میڈیا کے دوست بھی موجود ہیں۔ شور و غوغا ہوتے ہوتے رائے گنج میں پہنچنا شروع ہو گیا، اور پہنچا، اور یہ کہا گیا ہر طرف سے کہ اگر افسر لوگ اسی طرح بغیر کسی حوالے کے عوام الناس کے لیے دروازے کھول کے ایمانداری سے کام کریں گے تو سیاست کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیاست نون کی ہو، کاف کی ہو، پیر کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، یا کسی اور کی ہو، وہ نہیں سر،
اس کا دار و مدار اس پہ ہے کہ آپ کو نسل در نسل محروم رکھا جائے، آپ کے ارد گرد مسائل کے انبار لگائے جائیں، تاکہ آپ کو نعوذ باللہ رب بھی بھول جائے اور آپ بھاگیں اپنے ایم پی اے اور ایم این اے کی طرف یا ان کے چھوڑے ہوئے نمائندوں کی طرف، اور جو اس بات کو حل کرنے کی بجائے نوٹ کریں کہ یہ بندہ کتنا ضرورت مند ہے، اتنا ہی اچھا ووٹر ہوگا۔ اگر کوئی کنبہ ضرورت مند ہے تو اتنا اچھا وہ ووٹ دے گا۔ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، یہ آپ کھٹیا میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ارد گرد دیکھ لیں کیا ہے معاملہ، کیا ہے، جبکہ روایتیں ہیں کہ یہاں پہ کروڑوں اربوں روپے اس شہر کے لیے حکومت پنجاب نے بھیجے، ضرور کہیں نہ کہیں لگے ہوں گے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن میں اس بات کا گلہ ضرور کرتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے اٹھنے بیٹھنے گزرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی مناسب تعلیمی ادارے کا کوئی بندوبست نہیں، صحت کا مناسب بندوبست نہیں، صفائی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ چیزیں جس محرومی کو جنم دیتی ہیں، دی ہے انہوں نے، اور کم از کم 5 نسلیں 35 سالوں میں غرق ہو گئی ہیں۔ نسلوں سے میری مراد بچے ہیں جن کی تعلیم صرف نام میں، آج کے اسکول ایک سیاسی سٹنٹ، آج کا ہسپتال ایک سیاسی سٹنٹ، آج کے ہسپتال میں مریض سے وہی سلوک ہے جیسے وہ ایک ملزم ہے اور تھانے میں ہوتا ہے۔ یہ باتیں ایک طرف، پارٹی کا مقصد کیا ہے، میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ملاقات کے علاوہ پارٹی یہ چاہے گی کہ وہ وعدے جو ہماری تمام پارٹیوں نے اپنے منشوروں میں کیے ہیں وقتاً فوقتاً، اور موجودہ حکمران پارٹی سمیت ان چیزوں کو زمین پر لایا جائے۔ میں اپنے 37 سال کے تجربے کی روشن میں یہ پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی معمولی چیزیں ہیں، بڑے معمولی مسائل ہیں، خاص طور جو صوبے کے متعلقہ ہیں اور خاص طور جو ضلع یا ضلعوں کے متعلقہ ہیں، ان کو بخوبی مہینوں میں حل کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ جیسے ذکر کیا گیا، پہلا قدم اللہ کو منظور ہوا اور عوام کے دل میں اس نے یہ پیغام ڈالا تو وہ ضلع کونسل قصور ہے کچھوے کے لیے، اور کچھ عرصے کے بعد جب یہ بڑے الیکشن ہوں گے 2023 میں، اگلی جدوجہد تگ و دو وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے ہے۔ 13 اضلاع میں میں اس وقت کام کر رہا ہوں، روشن پاکستان لیگ کام کر رہی ہے۔ قصور میں اگر مجھے یہ اعزاز ملتا ہے، آپ لوگ مجھے یہ دیتے ہیں کہ میں یہاں سے ووٹ لے کے منتخب ہو کے آپ کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے صوبوں میں جا کے اپنی پارٹی کو متعارف کراؤں، تو میرا وزن ایک سابقہ چیف سیکرٹری کی نسبت بہت زیادہ ہوگا کہ یہ عوام اس کے ساتھ ہے، اپنے علاقے سے ووٹ لے کے آئے گی۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس چیز کو سوچیں گے۔ اس کے علاوہ اس پارٹی میں
کوئی ڈونیشن نہیں ہے جو لی جاتی ہے، نہ لی جائے گی۔ 2 روپے سے 100 روپے اس کی ممبرشپ فیس ہے، وہ اگر کوئی دینا چاہے، لیکن اگر بندہ وہ غریب ہے، بہت ہی غریب ہے، تو وہ پارٹی وہ پیسے ادا کر دیتی ہے۔ اس پارٹی کے دفتر میں اور آئندہ دفتروں میں، یا جیسے میرے سرکاری دفتروں میں لاکھوں کا میرے پاس بجٹ تھا، کبھی چائے کا کپ نہ پلایا نہ پیا۔ آج کل بھی میں ریلوے اسٹیشن روشن بھیلا کے باہر لائبریری چوک میں صبح 9-10 بجے سے شام تک بیٹھتا ہوں، اگر میں نے باہر کسی جلسے میں نہ جانا ہو، اور وہاں بھی کسی چائے کا، کسی تواضع کا بندوبست نہیں ہے۔ آج میں تواضع کروں گا بڑے لیڈروں کا نام لیے بغیر، اور پوری ذمہ داری سے یہ بتاتے ہوئے کہ ایک کپ اپنی جیب سے نہیں پلاتے، پوری ذمہ داری سے۔ وہ پیسہ کسی نہ کسی کا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کا پیسہ لیتے ہیں، یہاں پہ آپ لاکھوں روپے کی جلسے پہ خرچ کرتے ہیں، تو پیسے میں سے بو آ رہی ہوتی ہے، اور میرے لفظوں میں سے بھی بو آئے گی، اور جو میرے ساتھی کھڑے ہیں ساتھ آنا چاہیں گے وہ بھی بدبودار ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو میں نظریاتی طور پہ بہت پسند کرتا ہوں، جو کچھ انہوں نے کہا، لیکن جس انداز میں وہ پیسے لگانے شروع ہو گئے تھے اپنے دھرنوں پہ، پہ، تو مجھے مایوسی ہوئی کہ یہ شخص کل کو کیسے سیدھے فیصلے کرے گا۔ میں اپنی پھر ایک مثال دیتا ہوں، اپنی مثال اچھی نہیں ہوتی، لیکن اگر صحیح ہو تو دینی چاہیے رہنمائی کے لیے۔ آپ پتہ کریں گے، میری پوری نوکری میں نے کسی سے کھانا کھایا ہو، میرے بچوں نے، میری بیوی نے کھایا ہو، تو میں اسی چوک میں گناہ گار ہوں۔ اور تنخواہ کو الاؤ کر کے کھانے کا سب سے پہلا کام ہے کہ آپ وقت یا وقت سے پہلے دفتر پہنچیں گے۔ 8 بجے ہے تو اس سے پہلے پہنچیں، اور میں پورے 37 سال میں الحمدللہ کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ میرا کوئی شہری، کوئی سینئر، کوئی سبارڈینیٹ، کوئی سیاستدان یہ بات کرے تو میں اسی چوک میں گناہ گار ہوں۔ آپ کو اس قسم کے رویوں کی ضرورت ہے، اور یہ رویے آج 25 دسمبر کے حوالے سے محترم قائد محمد علی جناح صاحب کے بہت قریب لے جاتے ہیں روشن پاکستان لیگ کو اور اس کے ارادوں کو، جنہوں نے جب پاکستان بننے کے بعد پہلی کیبنٹ میٹنگ کی تو ان کے فوجی اے ڈی سی صاحب نے پوچھا کہ سر چائے دینی ہے یا کافی؟ تو انہوں نے کہا کہ وزراء کو کہو اپنے گھر سے پی کے آئیں، یہاں کوئی چائے کافی نہیں ہے، ایک غریب ملک ہے۔ آج میں بولوں گا یہ ایک مقروض ملک ہے، انتہائی مقروض ملک ہے، اور یہ اللہ تللے حکمرانوں کے جو آپ نے حکومت چلانے کے لیے خرچ کرنا ہے وہ آپ ضرور کریں، لیکن اللہ تللے براہ کرم نہ کریں۔ اور میں پھر کہوں گا، میں نے آج تک کسی چھوٹے بڑے لیڈر کو، ضلع کے لیول کا ہو، صوبائی ہو، نیشنل ہو، میں نے ساری سرکاریں بھگتائی ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کے بعد جتنی پارٹیاں، سب کی سرکاریں میں نے بھگتائی ہیں بطور ایک سرکاری نوکر کے، اور میں پوری تسلی سے کہتا ہوں لاکھوں کروڑ روپے صرف ہوتے ہیں، آپ کی جیب پسل جاتے ہیں، آپ کے بچوں کے اسکول کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ جو آپ کا اسکول ہے، اس میں تعلیم ہے، یہ سیاسی سٹنٹ ہے، سیاسی مشہوری کے لیے اتنے اسکول کھول دیے، اتنے بچے آ گئے، وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد بھی کمزور کر دیے گئے، کمزور رکھے گئے، آگے وہ تعلیم نہیں دے سکے۔ گھروں میں غربت، 2-4 مرلے کا زیادہ سے زیادہ خوش نصیبوں کو، جو خوش نصیب ہے ان کا گھر، ان کے بیٹھنے پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور دیہاتی علاقوں میں اس چیز کا کوئی رواج ہی نہیں ہے کہ آپ اسٹڈی سینٹر بنائیں، لائبریریاں بنائیں، غریبوں کے بچے وہاں پڑھ سکیں۔ مجھے یہ حکم ہوا تھا سیاستدانوں سے، جب یہاں کے سیاستدانوں نے
اور شور کیا تو یہ بھی کیا کہ اس 2 ٹکے کے سرکاری ملازم کو کہیں اپنے گاؤں کی حد تک کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو کر لے، ہمارے حلقوں میں مداخلت نہ کرے۔ مطلب یہ کہ ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے ان کو۔ تو اس 2 ٹکے کے سرکاری ملازم نے اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول، اعلیٰ سے اعلیٰ اسپتال، ٹیکنیکل اسکول، کالج، اور ابھی جو زیر تعمیر ہے 3 منزلہ لائبریری علاقے کے بچوں کے لیے وہ بنائی ہے کہ بچے بیٹھ کے پڑھ سکیں۔ یہ مجھے کیوں درد اٹھتا ہے؟ میرا والد صاحب روشن بھیلا کے سب سے بڑے سیاسی اور زمینی ذمہ دار گھرانے سے تعلق تھا، جن کا ایک برخوردار کی وہ فوٹو لگی ہے۔ لیکن میرے باپ کو میری دادی، میری 2 پھوپھیوں سمیت ایک بڑی حویلی میں کونے میں ڈال دیا گیا کہ زندہ رہنا تو رہ لو، جانا تو چلے جاؤ۔ ان مائیوں نے، بیویوں نے، میری بزرگوں نے نالے، چنگیریں، سوت بنا کے کاٹ کے میرے والد صاحب کو پڑھایا، اور وہ 1939 میں BA کر گئے لاہور اسلامیہ کالج سے، ریلوے روڈ سے۔ اور اس کے بعد وہ 40 روپے تنخواہ کے تھے۔ جب ہم نے آنکھیں کھولی ہیں تو پاکستان بن چکا تھا، ویسٹ پاکستان میں وہ آ گئے تھے، مغربی پاکستان جو اب صرف پاکستان ہے۔ ان کی تنخواہ 310 روپے تھی، SHO لگتے تھے 2، 3، 4 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد پھڈا پڑ جاتا تھا لوکل وڈیروں سے، نمائندوں سے کہ جو گناہ گار ہے وہ گناہ گار ہے، جو بے گناہ ہے وہ بے گناہ ہے۔ نتیجہ 310 روپے کی تنخواہ میں آپ نے بچے بھی پالنے ہیں، گھر بھی کرائے گا، یہاں تو آپ آ نہیں سکتے ہیں، آگے کہاں جائیں گے؟ کرائے کے گھر میں گھر کتنا ہے؟ 1 سوا مرلے کا کھولی جس کے اوپر چھت ہے، ایک دروازہ، چھوٹی سی دیوار ہے، اس کے پیچھے آپ نہا دھو لیں یا اپنا ضروریات پوری کریں اپنی۔ ان باتوں نے مجھے اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ مجھے حکومت ملی تو انشاءاللہ جو لائبریریاں ہیں وہ اپنا کام کریں گی۔ آج یہ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبان چھپ کے بیٹھتے ہیں، جیسے افسران چھپ کے بیٹھتے ہیں، جیسے پولیس افسران چھپ کے بیٹھتے ہیں، عوام کو فیس نہیں کرتے۔ عوام بیچاری صرف ٹھپے لگانے کی حد تک ہے، ٹھپے لگاؤ اور گھروں کو جاؤ۔ اگر جانا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ، کسی انسان کے پاس جاؤ اور گوڈے گٹے رگڑو تو آپ سے آئندہ کی پیشی ملے گی، آئندہ کا آپ کو وعدہ ملے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک موقع ہمیں آپ اور دیں گے تو ہم بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ میں نے سارے اختیارات استعمال کیے ہیں وفاق میں، صوبے میں، اور نواز شریف صاحب کی قدرت کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی کیے۔ اختیار دیکھنے کا اس دل میں، اس دماغ میں، ان آنکھوں کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں اندر باہر جانتا ہوں اس اختیار کا بھی۔ نہ مجھے یہ لالچ ہے کہ میں نے یہ میرا پیشہ ہوگا، میں جس میں سے پیسے کماؤں گا لوگوں کے خون میں سے نچوڑ کے، اور میں 10 مرلے کی گاڑیاں، 10 مرلے کی گاڑیاں اور بڑے بڑے ڈیرے، بڑی بڑی ذمہ داریاں، بڑی بڑی فیکٹریاں بناؤں گا۔ نہ بنائی ہیں، نہ بنا سکتا ہوں۔ جب میں نے 4.5 سال پہلے اپنی نوکری چھوڑی تھی اسلام آباد سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت کے پرائم منسٹر میرے ہاسٹل کے، کالج کے، میرے کمرے کے دوست تھے 2 سال تک۔ پھر بھی دوست رہے، اس وقت بھی دوست تھے جب پرائم منسٹر ہیں تو آئندہ بھی دوست ہوں گے۔ لیکن انہوں نے مجھے 3 کھرب روپے کا انچارج بنایا، بتاؤ، وفاقی سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، منصوبہ بندی و ترقیات، اور نیتیں وہی تھیں جو عام طور پہ پیپلز پارٹی والوں کی ہوتی ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا
6 ہفتے کام کیا، 2 دفعہ جا کے التماس کیا، گزارش کی، تیسری دفعہ میں نے 7 صفحے کا ایک نوٹ لکھا، ریکارڈ میں موجود ہے میرے پاس بھی، کیبنٹ ڈویژن میں بھی اور پی ایم آفس میں بھی. اور ایک آخری میٹنگ ہوئی جو میرے ہی ریکویسٹ پہ ہوئی، پرائم منسٹر چند ایک بڑے ہم ان بچوں کو تعلیم یافتہ کہہ سکتے ہیں؟ کس نے سکھایا، کس نے پڑھایا؟ اللہ ان کو سلامت رکھے، انشاءاللہ آپ اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. پھر کیا ہوا؟ اس کیبنٹ میٹنگ میں بہت تلخی ہو گئی، بہت تلخی ہو گئی، اور میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک کمیٹی بنا دی نہیں چھوٹی کہ جی آپ یہ سارے مسائل حل کر دیں گے، جس سے انشاءاللہ ایمانداری شروع ہو جائے گی. ایک دن چھوڑ کے میں نے دفتر چھوڑ دیا اور چھوڑ کے واپس نہیں کیا، 4.5 سال کی نوکری چھوڑ دی. میں نے کہا تو نون کو پنجاب میں دیکھا تھا، انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے واسطی بنایا، میری پروموشن 22 میں ہوئی تھی، مجھے روک چھوڑا سزا دینے کے لیے. اور یہ بڑی اہم چیز آپ کو دلچسپ بتاؤں، آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا، میں گاڑی پہ ایئرپورٹ جا رہا تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، تو ایک بیچارہ معصوم بندہ گاڑی کے نیچے آ کے اللہ کو پیارا ہوا. اس پہ پہلے کوشش کی نون نے مکمل کہ چیف سیکرٹری کو اسٹیئرنگ پہ بٹھا دو، اندر کرنا ہے اس کو. میں بیٹھا نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ایک ایف آئی آر ڈرائیور پہ بھی دوسری، انہوں نے کہا یہ چیف سیکرٹری کے خلاف کرنی ہے، نواز شریف صاحب نے کہا. پرویز رشید صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ میڈیا کو جتنا پیسہ دینا ہے وہ چیف سیکرٹری کے ساتھ طبیعت صاف کرو. یہ بڑا لیڈر بنتا ہے، افسروں کا اور عوام کے ساتھ بڑی ہمدردی سکھاتا ہے. یہ بھی ہو گیا، پرچہ نہیں ہوا. شاہد رفیق صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ کرنل مرحوم کے گھر جائیں جو فوت ہوئے تھے گاڑی کے نیچے، اور ان کی فیملی کو کہیں کہ آپ جائیں عدالتوں میں، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، وکیل بھی دیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، سفارش بھی کریں گے آپ کی، کیونکہ چیف سیکرٹری کو گرفتار کرنا ہے، ساری عمر کے ساتھی کو، اور اس نے کوئی قصور نہیں کیا تو اب بھی نکال لینا، 10 سال بعد بھی نکال لینا، میں جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی. پھر اندر نہیں میں ہوا، نہ پرچہ ہوا سیشن جو کورٹ میں، نہ ہائی کورٹ میں، نہ سپریم کورٹ تک میرا پرچہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ناجائز بھی تھا. یہ کوئی ایس ایچ او صاحب تو نہیں تھے لوگ کو جو کہتے پکڑ لیتے ہیں کسی غریب آدمی کو، اور میرے ساتھ بھی میرا اپنا وزن تھا اپنی اچھائی کا. تو یہ سیاستدان آپ سے یہ چاہتا ہے. اب اس سیاستدان نے اگر اپنے چیف سیکرٹری کو نہیں چھوڑا، اور ان کی جگہ پہ اگر اور کوئی پارٹی ہوتی تو اسی طرح ہوتی. میری کوشش کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. عزت جو میں لایا ہوں میں بچا لوں، پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر میرا علاقہ میرے ہاتھوں سے بن جائے، کھڈیاں بن جائے، ضلع بن جائے، اور اس کے بعد میں پنجاب میں جا کے سارے پنجاب کی بالخصوص آپ کے ضلع کی خدمت کر سکوں، یہ آپ کا فیصلہ ہوگا، یہ قصور کا فیصلہ ہوگا. اور اگر قصور نے ادھر دیکھنا تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے. جب پرچہ ہونے کی بات ہو رہی تھی تو یہ جو فوٹو اس طرف لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیرسٹر شاہد مسعود، یہ بھی سارے دانے پانی کے ساتھ، سارے وکلا کے ساتھ پوچھ لیں، لکھا کاغذوں میں پیش ہوتے رہے کہ جاوید محمود پہ پرچہ ہونا چاہیے. قصور کیا تھا کہ میں نے ڈیولپمنٹ کرائی ہے. شیخ وسیم صاحب کو کیا تھا، 6 مہینے میں 50 کروڑ میں لے کے آیا تھا چیف منسٹر سے، جب بادشاہ ان کو میں نے لگایا 6 مہینے کے اندر 32.5 کروڑ روپیہ لگا. پھر یہ شور پڑ گیا، وہ بھی جبار بھی چلے گیا، میں بھی چلا گیا. باقی 17.5 کروڑ جو تھا وہ کدھر گیا، پنجابی کے اندر کہیں کتی ہویا کہ نہیں ہویا اللہ ہی جانتا. لہٰذا بیٹا یہ ڈیولپمنٹ کے جو پیسے آتے ہیں نا، یہ آپ کی بہتری کے لیے نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ خاندانوں کی بہتری کے لیے ہے. اور بڑے بڑے لیول پہ آپ نے دیکھا کہ کتنی بہتری ہوئی ہے. مجھے اس سے گلا نہیں ہے، وہ خود ہی جواب دے رہے ہیں، اللہ کو بھی جواب دیں گے. لیکن مجھے اس پہ گلا ہے کہ ایک ووٹر جس نے آپ کو 3 4 6 نسلوں سے، دادے پردادے سے ووٹ دیے،
ان کے بچوں کا آپ نے کچھ نہیں سوچا؟ ان کی تعلیم کا، ان کی صحت کا آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا؟ تھانے میں کیا آپ نے ان کو انصاف لینے دیا؟ کیا آپ نے پولیس کو آزاد چھوڑا کہ جناب میرٹ پہ فیصلہ کرو؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا جواب عوام نہ مانگے، اس کی ذات ضرور مانگے گی۔ اور اگر روشن پاکستان لیگ کی حکومت عام آدمی کے ووٹ سے آ جاتی ہے پنجاب میں، انشاءاللہ اتنا کام ہوگا 6 مہینے میں کہ یہ اتنا کام ہوگا کہ جتنے چہرے لگے ہیں بہت پیارے پیارے، آئی آلسو لو دیم، جیسے آپ محبت کرتے ہیں، یہ گھر نکلتے ہوئے سوچیں گے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہ ہم نکلیں یا نہ نکلیں۔ کسی اللہ دیتے نے کسی محمد شفیع کی اولاد نے پوچھ لیا کہ جناب 6 مہینے کیا ہو گیا تو تسی کچھ نہیں کیتا۔ اور میں ایسے ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ فلسفہ نہ کوئی، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو حقیقت ہے اور زمین کے قریب ہے۔ اور زمین جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے اس کو، اس پہ رہنے والے انسان کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں، ان کو کیسے ہونا چاہیے۔ جو قانون بنے وہ زمین پہ بسنے والے لوگ اپنے نمائندوں کے ذریعے بنائیں۔ میں تو ایک ایم پی اے کی سیٹ دینا چاہتا ہوں قصور سے، تاکہ میں پروونشل اسمبلی میں چلا جاؤں، لیکن میں پورے قصور میں انشاءاللہ جس طرح کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا آپ میری معاونت کریں، ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں تاکہ یہ لوگ الیکشن میں حصہ لیں۔ جب ایک پٹا ہوا ستا ہوا آدمی آئے گا اسمبلی میں تو وہ ضرور قانون وہ بنائے گا، بہتری وہ کرے گا جو اس کے بچوں کے لیے بہتر ہوگی۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، میں نے پچھلا الیکشن لڑا ایم این اے کا 25,000 روپے میں، رابعہ جاوید میری بیٹی نے لڑا 25,000 روپے میں، شرطیہ حقیقتاً، اس لیے مجھے پتا تھا